ایک سر میرا آپ سے سوال ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا اس کے اوپر اس پہ اچھا، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات دیکھیے، یہ آپ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ میرا نام لے کے ٹی ایل پی بڑی مہم چلا رہی ہے. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے. ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھے، ان کی ختم نبوت کو بھی مانے، اور ناموس رسالت کے لیے بھی وہ خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو. لہٰذا اگر کوئی جماعت اور گروہ اس بنیاد پہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ کسی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مجھ سے زیادہ ہے اور میرا کسی سے کم ہے، تو یہ اس کا اختیار نہیں ہے. سر ویسے اور پھر جو قرآن پاک کا حکم ہے، قرآن پاک کا حکم ہے کہ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کے بعد کوئی مسلمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جو یہ کام کرنے پہ یا جس کا اس پہ ایمان کمزور ہے. اس لیے جو یہ اس کا ٹھیکہ لیتا ہے وہ مس یوز کرتا ہے. اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کا اس آیت کے اوپر ایمان ہے، وہ سارا اس محبت میں پورا اپنے آپ کو وقف کرتا ہے. یہ ایک بڑی ڈس سروس ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے امت کو تقسیم کریں، یا اس میں کوئی یہ کہے جی میں ایک کیٹیگری کا ہوں ماننے والا، باقی بی کیٹیگری کی. ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ مر مٹنے والے ہیں، اور مسلمان کا ایمان ہی پورا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو نفرت کا بیج ہے، بیج کس نے بویا تھا؟ یہ کتنا زہریلا ہوتا ہے کہ جس شخص نے ہماری ریاست کو کچھ چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا. دیکھیے، جس شخص نے مجھ پہ گولی چلائی اس کو اتنا اندھا کر دیا گیا. اول تو وہ کسی پہ بھی گولی چلانے کا حق نہیں رکھتا، لیکن اس کا جو نشانہ تھا وہ کون تھا؟ کہ جس کی ماں ناموس رسالت کا کرنے والی، جو یہ قوانین پاس ہوئے ہیں اس میں آپ کی والدہ کا بڑا کلیدی رول ہے، جس کے والد جنت البقیع مدینہ میں دفن ہے، اور مجھے بھی کچھ نسبت ہے مدینہ سے. تو وہ یہ اتنا اندھا کر دیتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کون ہے، بس جو پروگرام کیا زہر بھرا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ناسور اس وقت ہمارے معاشرے میں نفرت کا ہے. سر اس چیز کے اوپر کو ہمیں ختم کرنا جو میں کہتا ہوں نا گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے کچھ کام صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے یہ والا جو مذہب کا سیاست میں استعمال ہے نا، آئی جے ای کے زمانے میں آپ لوگ کرتے رہے تھے، اب عمران خان کرتے رہے، وہ اسلامک ٹچ بھی ڈالتے رہے، وہی سیم پیٹرن تھا آئی جے ای والا ہر چیز کے اندر. میں اس لیے چاہے ان کو برا لگتا ہے لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. جب پارلیمان ہٹ ہو رہی تھی، جو پی ٹی وی اسٹیشن کے اندر لوگ گھسے تھے، اس کا اسکرپٹ رائٹر اور 9 مئی کا اسکرپٹ رائٹر یہ ایک ہوں گے. تحقیقات آپ کریں ہمارے ادارے کے اوپر جا کے، جس نے پہلے حملہ کیا تھا پارلیمان تھی نا ہماری، اس کو لوگ چڑھے تھے گیٹ کے اوپر. 9 مئی کو اگر کور کمانڈر کے گھروں میں بھی جا کے حملہ کیا تو اس کے پیچھے بھی اسکرپٹ رائٹر وہی ہوگا. اس کے لیے ہمت چاہیے آپ لوگوں کو، تحقیقات کریں، پکڑے ان کو ڈھونڈ کے. اسکرپٹ رائٹر کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہیرو دونوں کا ایک پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کرنے کا ہیرو عمران خان ہے. پتہ نہیں ہیرو ہے ولن کا کام ہے، یہ درست کام نہیں ہے، یہ درست کام نہیں ہے، یہ تو ولن والا کام ہے نا. آپ ریاستی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں تو یہ درست کام نہیں ہے. لیکن کیا آپ تحقیقات کریں گے؟ کیونکہ یہ ریٹائرڈ اور سرونگ اگر کوئی لوگ ملوث ہیں. مجھے تو اس سارے واقعے میں لگتا ہے کہ اصل نشانہ جو تھا اس دفعہ وہ چیف تھا. دیکھیں، اس میں میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہایت ہی سینسٹر ڈیزائن تھا، بہت گھنونی سازش تھی. آپ دیکھیے ندیم، پچھلے 8 مہینے سے ایک ذہن سازی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، ان کے سوشل میڈیا کے ذریعے، جس کے ذریعے فوج کے خلاف ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ان کے حمایت یافتہ کچھ لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے ایسی نازیبا گفتگو ہمارے قومی اداروں کے بارے میں اس میں تقسیم پیدا کرنے کے حوالے سے کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب کسی سوسائٹی کو اور کنٹری کو آپ نے امپلوڈ کرنا ہے تو یہ جو نئی وار فیئر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اداروں کو ڈس فنکشنل کرتے ہیں. اداروں کو ڈس فنکشنل کرتے ہیں آپ انہیں پولرائز کر کے، انہیں ڈیوائیڈ کر کے. ہماری سیاست پولرائز ہو گئی، ہماری عدلیہ پولرائز ہو گئی. صرف ایک ادارہ بچا ہے جس کا ڈسپلن، اس کی پہچان ہے، وہ فوج ہے. اب آپ پچھلے کئی مہینوں سے دیکھیں عمران خان کے اپنے بیانات، اس کی سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی، اور جو بیرون ملک ان کے حمایتی بیٹھے ہیں وہ مسلسل وہاں پہ ہٹ کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی طرح فوج کے اندر ڈسپلن جو ہے ٹوٹے.